السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا دوست بات کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عادل۔ آج ہم آپ کو انکشاف کریں گے امریکہ کی شرمناک حرکت پہ۔ ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ یہ جو ابھی میں آپ کو کلپ بھیج رہا ہوں، یہ 2005 کے اپریل میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں ایک بریفنگ ہو رہی ہے، اس کی کلپ ہے۔ اس میں ایک سائنٹسٹ ریسرچر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ریئل ٹائم پی سی آر سے ڈیٹیکٹ کیا ایک جین کو جو کہ ریلیجس مائنڈڈ پیپل میں جو کہ کم ہے، جس کی نام اس ڈاکیومنٹ میں اس ویڈیو میں ہے۔ اس کو انہوں نے گاڈ جین کا نام بھی دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس جین پہ تجربہ کیا اور ریلیجس مائنڈڈ پیپل کو ایک ٹیکسٹ پڑھنے کو دیا جو کہ ریلیجس ٹیکسٹ تھا، اور ان کے برین کا ایک پورشن فنکشنل ایم آر آئی اسکین کے تھرو انہوں نے چیک کیا تو انٹیریئر پورشن جو برین کا تھا فرنٹل لوب کے پاس وہ لائٹ اپ ہوا۔ یہی ٹیکسٹ جب انہوں نے نان ریلیجس پیپل کو دیے جس میں یہ جین سبڈیوڈ تھا یا ریسیسو تھا، تو ان کے برین کا جو تھا انسولر ریجن یا انٹیریئر انسولا جو ہے وہ لائٹ اپ ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اس جین کو ختم کیا کسی دوائی کے ذریعے یا وائرس کے ذریعے، اور انہی ریلیجس پیپل کو پھر یہ ٹیکسٹ دیا پڑھنے کو، وہ ریلیجس ٹیکسٹ، اور ان کا پھر برین کا وہ حصہ لائٹ اپ ہوا جو کہ اس وائرس کے لگنے سے پہلے ان کا نہیں لائٹ اپ ہو رہا تھا، جو کہ نان ریلیجس پیپل کا لائٹ اپ ہو رہا تھا ریلیجس ٹیکسٹ پڑھ کے۔ یعنی ایک وائرس کے تھرو انہوں نے اس بندے کی ریلیجیوسٹی کو ختم کیا۔ پھر یہ سائنٹسٹ فرما رہے ہیں کہ ہم افغانستان اور مڈل ایسٹ میں ایسا کریں گے کہ ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کے تھرو یہ وائرسز پھیلائیں گے، اور یہ وائرسز جا کے اس جین کو ختم کریں گے، اور وہاں پہ فنڈامنٹلزم اور ریلیجیوسٹی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ آپ ذرا پلیز اس کلپ کو پورا دیکھیے، اس کے ساتھ سارے ٹیگز بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو ساری بریفنگ ہو رہی ہے، ذرا اس کو 4 منٹ کی کلپ ہے، ذرا اس کو غور سے دیکھیے اور پھر سمجھیے کہ اب امیونائزیشن کے نام پہ، ویکسینیشن کے نام پہ اور وائرس کے نام پہ ہمارے ساتھ آگے کیا کیا گیمز ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس فتنے کے وقت میں ہمارے ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمیں ایمان کے ساتھ لے کے جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین ثم آمین۔ Excuse me, on the left over here we have individuals who are religious fundamentalists, religious fanatics, and this is the expression, RT-PCR, real-time PCR expression of the VMAT2 gene. Over here we have individuals, so let me complete. So over here we have individuals who are not particularly fundamentalists, not particularly religious, and you can see there's a much reduced expression of this particular gene, the VMAT2 gene. Another evidence that supports our hypothesis for the development of this approach. What you see here is by spreading this virus, we're going to eliminate individuals from donning on a bomb vest and going into a market and blowing up the market. So our hypothesis is that these are fanatical people, that they have overexpression of the VMAT2 gene, and that by vaccinating them against this, we'll eliminate this behavior. So we have some very, very remarkable data in this next slide. Here we have 2 brain scans. These are fMRIs. These are 2 different individuals with different levels of expression of VMAT2. On top is an individual who's a religious fanatic, an individual, and we've repeated this numerous times, that has high levels of VMAT2. Now, this individual down here who had low levels of the VMAT2 gene, this individual would self-describe as not particularly religious. In each case, these individuals were read a religious text. This individual lit up the right middle frontal gyrus, shown here, and that's a part of the brain that's associated with
theory of mind. It's a part of the brain that has to do with intents and beliefs and desires. In contrast, in marked contrast, here's an individual who would not particularly self-describe as religious, and when they're read a religious text, what you see is that this part of the brain called the anterior insula lights up. This is a part of the brain that's associated with disgust or displeasure on hearing something. So you're suggesting I take a CT scan with me when I'm evaluating people to determine whether I put a bullet in their head? So the data that I'm presenting here supports the concept that we're proposing, and I think that we would not propose to do CT scans or fMRIs on individuals out in the hinterlands of Afghanistan. The virus would immunize against this VMAT2 gene, and that would have the effect that you see here, which is it's essentially to turn a fanatic into a normal person. And we think that will have major effects in the Middle East. How would you suggest that this is going to be dispersed? The aerosol? Well, so the present plan and the tests that we've done so far have used respiratory viruses such as flu or rhinoviruses, and we believe that that's a satisfactory way to get the exposure of the largest part of the population. Most of us, of course, have been exposed to both of those viruses, and we're quite confident that this will be a very successful approach. This is fascinating. What's the name of this proposal? Yeah, so the name of this project is FunVax, which is the vaccine for religious fundamentalism. And you have a proposal already? The proposal has just been submitted, and I think that the data that I have shown you today would support the development of this project, and we think it has great promise. दोस्तों, मेरे बात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अमेरिका का चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हो, ख़ास करके मुसलमान उम्मत मुसलमा को और तमाम दीन इस्लाम को ये वीडियो पहुँचे और उनको पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।